मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मशाइम बिनमीम, जो बुरे लोग हैं उनकी खसलतें बयान हो रही हैं। इनमें एक खसलत जिस पर आज इंशाअल्लाह बयान करूंगा, मशाइम बिनमीम, चुगलियां लेके चलता है। माशी अरबी में कहते हैं चलने वाले को, मशा चलता रहता, काम ही यही हो। तो चुगलखोर जो है, पहले मैं बताऊं चुगली कहते किसको हैं। एक होती है गीबत, एक होती है चुगली। गीबत का मतलब है किसी की कोई भी बुराई उसकी गैर मौजूदगी में, जो गुनाह अल्लाह ने छुपाया हुआ था, किसी के गुनाह पे अल्लाह ने पर्दा डाला था, आपने उसका राज फाश कर दिया, इसको भी गीबत कहते हैं। और भी किसी का कोई भी ऐब उसकी गैर मौजूदगी में बयान करना, ये भी गीबत कहलाता है। मसलन कोई छोटे कद का है, आपने कहा ठिकना सा तो है, उसके सामने कहेंगे कि तौना है। अगर ये बात उसके सामने कहेंगे तो ये क्या कहलाएगा? ताना। ये भी अहले जहन्नम की सिफात है। कोई हकलाता है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं उसके सामने, ये भी ताना है। उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बुराई बयान, जो ऐब होते हैं ना जिस्मानी, मोटा है कोई बहुत ज्यादा, उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बुराई बयान करना, भाई वो तो इतना मोटा है, उसको देखो, हालत देखो उसकी, तो बुराई कर दी ना आपने। शक्ल अच्छी नहीं है, भाई वो तो शक्ल देखो, अंधेरे में तो नजर ही नहीं आता, इतना काला है भाई। तो किसी भी लिहाज से किसी की भी कोई बुराई बयान करेंगे उसकी गैर मौजूदगी में, तो ये क्या कहलाएगी? गीबत। चुगली इससे एक अलग चीज है। चुगली कहते हैं कि अक्सर चुगली होती है हुक्काम बाला को शिकायतें लगाना ना, जैसे बच्चे अम्मा से लगा रहे होते हैं शिकायतें, अम्मी आपको पता है ये ऐसा है, ये वैसा है। तो शिकायत सामने भी होती है और गैर मौजूदगी में भी। जब ये इस्लाह की नीयत से हो तो नही अनिल मुनकर कहलाती है, और जब ये फसाद पैदा करने के लिए हो तो इसी अमल को चुगली कहा जाता है। नही अनिल मुनकर और चुगली एक ही चीज के दो नाम है, नीयतों से फर्क हो जाता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? देखो, आपने अपने बॉस को शिकायत लगाई कि वो एम्प्लॉय जो है ना वो तमीज से काम नहीं करता, सर इससे कंपनी को नुकसान हो सकता है। आपकी वाकई दिल में नीयत है कि यार एक चीज है, कंपनी तबाह हो रही है, मैं बता दूं, तो दिल में वाकई जज्बा खैर ख्वाही का। बड़े भाई ने छोटे भाई की अब्बा को शिकायत लगाई कि अब्बा ये कंट्रोल से बाहर है, इसको मैंने 2-3 दफा पाइप में बैठा हुआ देखा है, इसको चरसी बैठे होते हैं ना पाइप में। और भाई के दिल के अंदर ये जज्बा है कि किसी तरह मेरा छोटा भाई इस बुराई से बच जाए, मैं समझाऊंगा नहीं मानेगा, अब्बा को बता दो, काश ये छोड़ दे इस बुराई को। ठीक है ना? तो ये काम क्या कहलाएगा? नहीं अनिल मुनकर, कि बुराई से रोकने की फिक्र। लेकिन यही बड़ा भाई, इसने देखा छोटे भाई को चरसियों के साथ, माजरत के साथ कोई और गलत एक्टिविटी में देखा, लेबल लगा रहा है नहीं अनिल मुनकर का, लेकिन दिल में लड्डू फूट रहे हैं कि एक बुराई सामने आई, अब्बा को बताऊंगा, अब्बा की नजर में उसकी वैल्यू कम, मेरी वैल्यू ज्यादा, कि तू बड़ा नेक है, मुझे बताता भी ये घर में क्या हो रहा है। या बॉस को बताऊंगा कि फला जो मुलाजिम है वो तो टाइम पे नहीं आता, सर आपको मालूम है वो टाइम पे नहीं आता, हाजिरी में पूरी हाजिरी लगाता है, और सर मैं आपसे असल में एक्चुअली मैं चाहता हूं कि कंपनी को नुकसान ना हो। मैं ये सब चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं कि ताकि जरा हम आए हैं, हमने एक एग्रीमेंट किया, अच्छा कंपनी को फायदा होगा, हमें फायदा होगा, सर आपको खुश देखे, आप खुश होंगे तो हम खुश होंगे। तो सर देखें जो भी है, ऊपर से जो है ना लेबल ये लगाया जा रहा है, लेकिन अंदर से लड्डू फूट रहे हैं कि चलो कोई बंदा शिकायत लगाने के लिए मुझे मिला।
سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بندہ ملا شکایت لگانے کے لیے کہ اس کی اب ویلیو کم ہو جائے گی, باس کی نظر میں میری ویلیو بڑھ جائے گی, تو یہ اندر سے پتا چلے گا کہ لڈو پھوٹ رہے ہیں شکایت لگاتے ہوئے, مزہ آ رہا ہے, تو یہ نہی عن المنکر نہیں ہے, یہ چغل خور ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ چغلی. تو مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے بھائی؟ نہی عن المنکر تو ہے ہی نہیں. جو چیز چل رہی ہے نا, جب ہم کسی کی شکایت لگاتے ہیں دل میں خوشی ہو رہی ہے کہ اس کی ویلیو گر رہی ہے, سمجھ لو آپ کی نیت اچھی نہیں ہے, آپ معاشرے میں اصلاح نہیں چاہتے. گھروں میں ایسا ہوتا ہے, گھروں میں رہنے والی خواتین شوہر کے سامنے اس کی بیوی کی برائی کر رہی ہیں. اگر برائی اس نیت سے کی جا رہی ہے بھائی کنٹرول کر لے, ان کا گھر بس جائے گا, خام ایسا نہ ہو کہ معاملہ اور آگے چل کے خراب ہو جائے, تو یہ ہے نہی عن المنکر, برائی سے روکنے کے لیے کام ہو رہا ہے. لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے. چسکے لے لے کے جب شکایتیں لگائی جائیں گی تو سمجھ لو کہ یہ شکایتیں چغلی میں آتی ہیں, نہی عن المنکر میں نہیں آتی. نہی عن المنکر میں انسان میں اصلاح کا جذبہ ہوتا ہے, لہذا وہ ایسی صورت اختیار کرے گا, سب سے پہلے وہ یہ کام کرے گا کہ اگر شکایت کے بغیر اصلاح ہو جائے تو یہ کام زیادہ اچھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پہلی مثلا بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو یا چھوٹے نے بڑے کو دیکھا, وہ ڈائریکٹ ابا تک پہنچنے سے پہلے کوشش کرے گا کہ ایک دفعہ خود سمجھائے, بلکہ خود بھی براہ راست بات کرنے کے بجائے کہ یار سامنے والے کو پتا چل جائے گا کہ اس کے راز پر میں مطلع ہو گیا ہوں, تو یہ میری نگاہوں میں نہ گر جائے کہیں. یہ بھی تو ہوتا ہے نا, ارے آپ نے کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھا, اب آپ جا کے اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ نہ کرو, تو اس سے اس کے دل میں خیال آئے گا کہ یار اس نے مجھے دیکھ لیا ہے, اب میں اس کی نظر میں تو گر گیا. تو اچھے لوگ سامنے بھی نہیں بتاتے, یہ شو کرتے ہیں جیسے ہمیں پتا چلا ہی نہیں ہے. کسی بڑے مولانا صاحب کو آپ نے ایک سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ لیا, مولاناؤں پہ تو سوٹ نہیں, میں مثال دے رہا ہوں تاکہ ایک مہذب مثال آئے نا, سگریٹ کی مہذب تو نہیں ہے لیکن کوئی ایسی مثال تو برائی تو ہو نا کم از کم. وہ بڑے عالم تھے, علماء سگریٹ نہیں پیتے, بہت سی چیزیں ایک عام لوگوں پہ اتنی بری نہیں ہوتی لیکن علماء پہ آپ نے دیکھا بہت بڑے بزرگ ہیں پی رہے ہیں بیٹھ, چرس نہیں ہے اس میں, خالی سگریٹ پی رہے ہیں. وہ بےچارے چھپ کے پی رہے ہیں, ان کو کوئی عادت پڑ گئی تھی بچپن میں. میں نے ایک مولانا صاحب کو دیکھا تھا سگریٹ پیتے ہوئے, سفر میں تھا, حقیقت ہم سفر میں تھے, ایک مولانا صاحب تھے ہمارے ساتھ, بڑے اچھے عالم ہیں, آپ لوگ جانتے نہیں. تو وہ کیا ہوا کہ ہم کہیں ٹھہرے تو وہ انہوں نے سگریٹ نکالی, کونے میں جا کے نا پی رہے ہیں بیٹھ, جلدی جلدی پی رہے ہیں. میری نظر پڑ گئی تو میں نے ایسا کر دیا جیسے مجھے پتا چلا ہی نہیں. بھائی ان کا ذاتی معاملہ ہے, نہیں پینی چاہیے, غلط چیز ہے, لیکن اب سگریٹ پینا اتنا برا نہیں ہے جتنا میں جا کے بتاؤں مجھے پتا چل گیا, میں نے دیکھ لیا. جیسے بچے نہیں ہوتے, بچے ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا, میں نے تو دیکھ لیا. وہ پاگل والا نہیں, چھو لیا. سنا ہے نا وہ ایک ڈاکٹر, ابے یار پرانے لوگ تھک جاتے ہیں, کہتے ہیں یار گھسے پٹے لطیفے سنا رہے ہو مفتی صاحب, لیکن نئے لوگوں کا تو حق بنتا ہے نا. وہ ایک پاگل صاحب نکلے, ایک ڈاکٹر نکلا بریف کیس لے کے نا اپنی کلینک سے, بڑا 3 پیس سوٹ ٹائی میں, بڑے مہذب. تو ان کو دور سے ایک پاگل نظر آیا. پاگل تو ویسے کسی بھی چیز کو گھورنے لگتا ہے, تو گھور رہا ہے ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب نے جب اس کی طرف دیکھا ڈر گئے کہ یار پاگل ہے, پتہ نہیں عجیب سا آدمی لگ رہا ہے. تو جانا جس طرف تھا ڈاکٹر صاحب نے وہ پاگل ہی کی سمت تھی, تو ڈاکٹر صاحب نے سمت چینج کر لی نا ڈر کی وجہ سے, دوسری طرف چلنا شروع ہو گئے. وہ پاگل ہے, اس کو تو کچھ بھی کر لینا, اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا. اس نے کہا چلو میں بھی ادھر ہی چل لیتا ہوں. بھائی جب پاگل نے ڈاکٹر صاحب کو گھور کے دیکھا تو ڈاکٹر صاحب نے بھی گھور کے دیکھا, تو پاگل اور گھورنے لگا نا. پاگل تو نقل اتارتا ہے نا. اب ڈاکٹر صاحب نے میڈیکل سائنس تو پڑھی ہے, پاگلوں کی نفسیات انہوں نے نہیں پڑھی تھی, تو وہ مخالف سمت میں چلنا شروع ہو گئے. ڈاکٹر نے بھی, وہ پاگل نے بھی اسی سمت میں چلنا شروع کر دیا. ڈاکٹر صاحب نے دیکھا یہ تو ادھر ہی آ رہا ہے, وہ اور گھبرا گئے, تھوڑا اسپیڈ بڑھا لی انہوں نے, پاگل نے بھی اسپیڈ بڑھا لی.
डॉक्टर साहब ने भागना शुरू किया पागल ने भी भागना शुरू किया, अब तगड़ तगड़ वो स्पीड में भाग रहे हैं, पागल पीछे स्पीड में भाग रहे। वो तो डर गए ना बेचारे, भागते भागते गिर गए। डॉक्टरों को भागने की तरबियत तो होती नहीं है, धड़ाम से नीचे गिरे, पागल आके उनके ऊपर गिर के कहते छू लिया। डॉक्टर ने कमबख्त, तो छूना ही था तो मुझे पहले बता देता यार, इतनी टेंशन में डाल। जैसे उस पागल ने कहा था ना छू लिया तो ऐसे ही बाज दफा वो मैं भी ये कह सकता था, मैं जाके कह सकता मैंने सिगरेट पीते हुए आपको देख लिया, आप इतने बड़े आलिम हो, आप सिगरेट पी रहे हो, शर्म नहीं आती? ये तो बाजारी लोग ये काम करते हैं भाई, ये तो ऐसे ही वो डब्बू स्नोकर वाले कर रहे होते हैं। हमने देखा, हम कन्नी कतरा के निकल गए जैसे हमें पता ही नहीं। लेकिन अल्लाह की कुदरत के वो दोबारा वो पी रहे थे, दोबारा कहीं स्टॉप पे उतरे तो बिल्कुल मेरा सामना हो गया, साफ सामने ही आ गया। मैंने उनसे कहा बेफिक्र रहे, किसी को नहीं बताऊंगा मैंने कहा कहते हैं तो मैं 2 डब्बे गोल्ड लीफ के आपके लिए और ले आता, तो बेफिक्र रहे। अच्छा, ये मैं वाकया क्यों सुना रहा हूं? हर एक को नसीहत भी नहीं करनी चाहिए। वो बड़े आदमी थे, अब मैं उनको कहता हजरत सिगरेट अच्छी बात, ओ भाई हमारा हेडिक नहीं है, छोड़ दो, वो ज्यादा अच्छा जानते हैं कि अच्छी चीज, वो कहेंगे मुझे पता है कि अच्छी चीज है या नहीं है, ज्यादा फंडर बनने की जरूरत। मैं आपको अगर हल्फ उठा के कहूं ना, कसम उठा के, कि आज नहीं अनिल मुनकर का जो तरीके मार्केट में चल रहे हैं ना, इन तरीकों से फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा हो रहा है। हर चीज में टांग मत अड़ाओ। उलमा ने ये बयान किया है, ये मसला लिखा है कि नहीं अनिल मुनकर उस वक्त फर्ज है जब फायदे की उम्मीद हो, और उस वक्त हराम है जब फायदे के बजाय नुकसान का खतरा हो, और जब ना फायदा हो ना नुकसान हो तो मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। समझ रहे भाई? बाज दफा ऐसे होता है कि आपको पता है मैं इसको इस गुनाह से रोकूंगा, ये नहीं रुकेगा, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं होगा, कोई उल्टा सीधा फजूल बातें भी नहीं करेगा। तो ऐसी सूरत में नहीं अनिल मुनकर वाजिब नहीं है। ये जो हदीस में आता है ना कि तुम लोगों को बुराई से रोको, नहीं रोकोगे तो क्या होगा कि अल्लाह सब पे उमूमी अजाब नाजिल करेगा, इस तरह की जितनी हदीसें हैं जिसमें नहीं अनिल मुनकर समझते हैं गुनाह से रोकना, बहुत सारी हदीसें हैं जिसमें आता है कि जो गुनाह से नहीं रोकते वो भी उनके साथ गुनाह में शरीक समझे जाएंगे। तो ये उलमा का इजमा है कि ये उस सूरत में है कि जब रोकने से फायदे की उम्मीद भी हो। अगर फायदे की उम्मीद नहीं है तो फिर गुनाह से रोकना फर्ज नहीं है, लेकिन मुस्तहब है कि भाई शायद फायदा हो जाए ना। जैसे कुरान मजीद में आता है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार मत करो। बनी इसराइल कमबख्त हफ्ते को जाल लगा लेते थे कि फंस जाएंगी, निकालेंगे इतवार को, शिकार तो हो गया ना वो। तो कुरान कहता है कि एक फरीक ने इनको समझाना शुरू किया कि ये गलत कर रहे हो, अल्लाह का अजाब आएगा। तो दूसरे फरीक ने क्या कहा? 3 फरीक बन गए थे, 3 धड़े। एक जो इस गुनाह में मुब्तला था, एक जो इस गुनाह से रोक रहा था, और एक जो न्यूट्रल था, रोक भी नहीं रहा था। तो जो न्यूट्रल था ना, जो गुनाह कर भी नहीं रहा था और रोक भी नहीं रहा था, उसने रोकने वालों से कहा लिमा तईऊना कौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा। ऐसी कौम को क्यों रोकते हो जिनको हलाक करने का अल्लाह ने फैसला कर लिया है। क्या मतलब? उनको यकीन था कि ये इतने ढीठ हैं, इनको रोकने में टाइम वेस्टिंग के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा, और ये तो पक्का डक्का ये मरना इन्होंने अजाब में। कौम के हालात देखे होंगे ना उन्होंने गुनाहगारों के, भाई इनको समझाना भैंस के आगे बीन बजाना। तो अल्लाह ने इस तबके की बुराई बयान नहीं की है कुरान में कि ये भी बड़े गलत थे, है भाई जो रोकने वाले पर एतराज कर रहे हैं, लिमा तईऊना कौमन, क्या कह रहे हैं भाई तुम ऐसी कौम को क्यों समझा रहे हो जिसने मानना ही नहीं है, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। तो इस तबके को भी अल्लाह ने बुरा नहीं कहा। तो पता चला ये भी जायज है कि आप नहीं अनिल मुनकर ऐसे मौके पे ना करें। तो करने वालों ने क्या कहा? माज़िरतन इला रब्बिकुम, भाई क़यामत के दिन अल्लाह के सामने उज़र पेश करेंगे, अल्लाह हम जो कर सकते थे हमने किया, हम रोक सकते थे हमने रोक लिया। वलअल्लहुम यरजिऊन,
اور ٹھیک ہے کہ ان سے ماننے کی امید نہیں ہے, لیکن شاید ان میں سے کوئی رک جائے. بعض چیزیں انسان اسباب کی دنیا میں ناممکن سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ممکنات میں ہوتی ہیں. تو اس لیے فقہا نے فقہا قرآن و حدیث کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. آج تو بزرگوں سے فقہا سے اعتماد ختم کیا جا رہا ہے نا, کسی سے نہیں سمجھو, ہم سے سمجھو. تو ہم ہی پہلے فنٹر دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جن سے آپ قرآن سمجھو گے. ہم کہتے ہیں بہت لوگوں نے سمجھا ہوا ہے, ان سے سمجھو. ہاں اس میں کچھ غلط لوگ بھی آئے ہیں, تو سارے غلط تھوڑی ہیں, صحیح لوگ زیادہ ہیں الحمدللہ. اسلامی تاریخ میں اتنی بدگمانی کہ سب کو غلط سمجھنا شروع کر دو. یہ سارے مفسرین ٹھیک ہیں, سارے محدثین, سارے فقہا, یہ سب صحیح ہیں اور اب تک صحیح آ رہے ہیں. گڑبڑے بھی ہوئی ہیں لیکن اچھے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے مارکیٹ میں. ایسا امیج بنایا جا رہا ہے نا, یوٹیوب پہ ایک فنٹر اٹھے گا, وہ یہ شو کرائے گا جب میں نے قرآن کو سمجھا, باقی سب کیا کر رہے تھے. اور کہتے ہیں جب ان سے کہا جائے یار یہ تو کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے, کہتے ہیں میں قرآن کو ڈائریکٹ سمجھتا ہوں, میں شخصیات کو درمیان میں نہیں لاتا. تو لوگ بھی تو آپ سے سمجھ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. لوگ آپ کی شخصیت کو درمیان میں لائیں تو ٹھیک ہے, اور جب ہم باقی شخصیتوں کو لائیں تو وہ شخصیت پرستی ہے. تو کہتے ہیں ہم دلیل سے بات کر رہے ہیں اس لیے ہماری بات مانو تو شخصیت پرستی نہیں ہے. اس کا مطلب وہ جو پرانے فقہا تھے وہ سنٹیکس بک بورڈ کی کتابیں پڑھ کے انہوں نے فتوے دیے. ایسی ایک صاحب سے میری بات بحث ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا امام حنیفہ کا یہ قول ہے, کہہ رہے میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں, امام حنیفہ کو نہیں مانتا. میں نے کہا اس کا مطلب امام حنیفہ تورات انجیل کو مانتے تھے, وہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے. تو یہ لیبل ہے مارکیٹ میں, یہ دم نہیں ہے, ان تلوں میں تیل نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. اس لیے زیادہ ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو خیر, تو اللہ, ہاں اس لیے اس آیت سے کیا استدلال کیا فقہا نے کہ بھائی نہی عن المنکر کی اگر امید ہی نہیں ہے, یعنی امید ہی نہیں ہے ماننے کی, تو پھر چپ رہنا جائز ہے. بہتر اس وقت ہے جب ماننے کے بجائے الٹا اور فساد کی. جیسے آپ نے کسی کو نماز کا کہہ دیا, آپ کو پتا ہے یہ اتنا غلط آدمی ہے, یہ علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دے گا, اس کو نماز کا بولو گے, جاؤ مانتا نہیں, تو بھائی چپ کرو. کیونکہ جب زبان سے علماء کو نماز کو برا بھلا کہے گا تو اور زیادہ پکا بے نمازی بنے گا. آپ کیوں اس کو ایسے عمل پہ مجبور کر رہے ہو؟ جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. بتوں کو برا بھلا کہنا یہ اسلام کا حکم ہے, اصل حکم یہی ہے. کیونکہ نہی عن المنکر, بتوں کی عبادت ایک منکر ہے نا, منکر کہتے ہیں برائی کو, منکر ہے نا. تو اس منکر کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ لچڑیں کچھ بھی نہیں کر سکتے. ارے ایسا ہی تو ان کے دل سے عظمت نکلے گی نا. آپ اگر یہ بتاؤ ہاں بھی بہت قابل تعظیم ہے یہ, تو وہ بت پرستی چھوڑیں گے؟ تو برائی کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بتوں کی عبادت کرتا ہو, آپ اس کے سامنے بولیں کہ یہ بت کسی کام کے نہیں ہے, یہ ایسے ہی ہیں, یہ یوں ہیں, یہ یوں ہیں, برا بھلا کہو ان کو. لیکن قرآن نے کہا ایسے موقع پہ برا بھلا کہنا کہ آپ کو یہ خطرہ ہے کہ یہ آپ کے اللہ کو برا بھلا نہ کہنا شروع کر دے, ایسے موقع پہ بتوں کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں, کیونکہ فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بدترین جرم وہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو برا بھلا گالیاں دے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اپنے والدین کو کون کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا دوسرے کے والدین کو جو کہتا ہے اس کے نتیجے میں وہ آپ کے والدین کو برا کہے. تو یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے آپ خود اپنے والدین کو برا بھلا کہہ رہے ہو. تبھی کہتے ہیں نا عزت دو تاکہ تمہاری عزت, ابے بول لو نا کیا ہو گیا, عزت دو تاکہ تمہاری عزت ہو. تو عزت کروانے کے لیے عزت دینی بھی پڑتی ہے سامنے والے کو. تو اصول یہ ہے کہ برائی, اچھا میں وہ سگریٹ کا قصہ سنا رہا تھا, اب آپ بتاؤ میں ان کو جا کے کہتا, وہ مجھ سے عمر میں بڑے, مرتبے میں بڑے, بھائی بس دیکھ لیا تو دیکھ لیا, میں نے تسلی دے دی, آپ بے فکر رہیں, میں کسی کو نہیں بتاؤں. اب آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے روکا کیوں نہیں, آپ اتنے بڑے عالم ہیں, مجھے یوں کہنا چاہیے تھا آپ اتنے بڑے عالم ہیں, آپ سگریٹ پیتے. بہت افسوس, بہت افسوس. اس کے دل میں آئے گا بے بھائی تو کیا میرا باپ ہے؟ اور دوسرا یہ سب کو پتا ہے کہ بری چیز ہے, یا تو پتا نہ ہو, مسئلہ معلوم نہ ہو, میں بتاؤں دیکھو کتابوں میں لکھا ہوا بری چیز ہے, ہمیں پتا ہے, ان کو پتا بھی ہے. اب یہاں اگر میں ان کو ٹوکوں گا تو سوائے اس میرا جو امیج جائے گا
کہ یہ امیج کیا جائے گا, میرا امیج جو بنے گا کہ فنڈر گیری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہی ہو رہا ہے دفتروں میں, گھروں میں بھی یہی ہو رہا ہے, دفتروں میں بھی یہی ہو رہا ہے. بے موقع سمجھانا شروع کر دیں گے, ہے بھائی, علماء کو سمجھانا شروع کر دیں گے. کسی حکیم کے پاس آپ بیٹھو, اس کو سمجھانا شروع کرو کہ یہ چورن پیٹ کے لیے بہت اچھا ہے, اس کو غصہ آئے گا, ابے بھائی تو فنڈر بن رہا ہے ہمارے سامنے. میں جب ڈاکٹر آتے ہیں نا, بیٹھتے ہیں, تو زیادہ میڈیکل سائنس کی جو مجھے نالج ہے میں نہیں ان کو بتاتا. اول تو اس لیے بھی کہ ان کے ظاہر ہے ہم سے زیادہ نالج ہے, لیکن کہیں کسی ڈاکٹر سے کوئی الگ تحقیق سن لی, بھائی جو جس فیلڈ کا ماہر ہے نا اس کے سامنے آپ گھننے بن کے بیٹھے رہو, ہمیں نہیں پتا. اگلا انسلٹ محسوس کرتا ہے, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے, اگلا اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے, یہ انسانی فطرت ہے کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہے آپ اس کے سامنے اگر اسی چیز کی باتیں کرو گے, یہ نیچر ہے کہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میری توہین ہو رہی ہے. تو اگر ریسرچ ہے تو وہ ریسرچ کسی اور طریقے سے پارسل کی جائے. جیسے ڈاکٹر ہے, کوئی کسی فیلڈ کا ماہر ہے, اس نے آپ کے سامنے کوئی ریسرچ پیش کی, آپ کو پتا ہے دوسرے ڈاکٹر اس کے خلاف ہیں, تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ بولو ماشاءاللہ بڑی زبردست ریسرچ ہے, لیکن دوسرے ڈاکٹر کی کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاؤ, ہے بھائی, وہ یہ ہے تو آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے. ظاہر ہے ڈاکٹروں کی باتیں ڈاکٹر ہی سمجھتے ہیں, تو آپ زیادہ وہ خود ہی تحقیق کر لیں گے. پھر یہ نہیں بولو کہ آپ مجھے جواب دو, غلطی سے رجوع کرو, بھائی وہ خود ہی پھر بتا دے گا کہ یار ہاں مجھ سے مسٹیک ہو. یہ ان پہ چھوڑ دو کہ آپ نے رجوع کرنا ہے نہیں کرنا, یہ آپ کی ہیڈیک ہے, ہم نے تو پارسل کر دیا ہے. تو یہ تمیز, بس میں کہتا ہوں مارکیٹ میں جو چیز سب سے زیادہ شارٹ چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ تمیز. کس وقت کس سے کیا بات کرنی ہے, کیا لب و لہجہ اختیار کرنا ہے, یہ چیز مارکیٹ میں نہ دینداروں میں اور نہ دنیا داروں میں. جو چیز آپ کے پاس ہے اٹھا کے پھینک دو بس سامنے. اور اکثر تو غلط چیزیں ہوتی ہیں, خود اپنی نالج ہی صحیح نہیں ہوتی. کمنٹس دیکھ لو, لوگوں کے تبصرے دیکھ لو یوٹیوب پہ, اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں. تو بہت اچھی طرح سمجھیں کہ ہر برائی پہ آپ نے ٹوکنا نہیں ہے, چپ رہنا بھی سیکھیں. بہت ساری چیزوں پہ چپ رہو. ابا کو مت سمجھاؤ کہ اماں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے, نہ اماں کو ابا کے حقوق سمجھانا شروع کر دو بیٹھ کے. بھائی ادھر بیٹھ جائیں آپ آرام سے, آپ بہت زیادہ ڈسٹرب کرتے ہیں بیان میں. جمعے میں بھی ہلنا نہیں ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا. ویسے بھی آپ ٹرینڈ کرائے کے آگے آئے ہوئے, بچپن سے ٹرینڈ ہے, لیکن اب میرے سامنے کوئی ٹرینڈ والا بیٹھتا ہے تو میرا پودے اگانے کا دل کرتا ہے اس میں. ہلتے رہتے ہیں آپ جمعے میں بھی اور اس دن بھی بیان میں. اچھا چلو ٹھیک ہے. تو کافی ہفتے, کئی ہفتوں سے نا ہل رہے, میں آرام سے میں نے کہا دیکھو صحیح ہے. اچھا تو پھر آپ ٹیک لگا کے بیٹھے نا پیچھے, ٹھیک ہے. سب ڈسٹرب ہوتے ہیں, ناراض نہیں ہونا, ناراض تو نہیں ہے, بڑی مہربانی آپ کی, اللہ محبت قبول فرمائے. آپ نا وہاں ان کی بیچاروں کی کمر میں بھی مسئلہ ہے, آپ وہاں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. ہاں پڑھ سکتے ہیں, نہیں کوئی منع نہیں, ناراض تو نہیں ہے, بڑی مہربانی. آپ کہہ رہے تھپڑ ماریں گے تو برداشت کروں گا. نہیں اس پہ تو تھپڑ نہیں, اس پہ تو پیار کرنے کا دل چاہ رہا ہے. اس پہ آپ سرسوں کا تیل لگا کے آئیں, ہجامہ ہوا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب وہاں آپ ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ, اب آپ ہلے تو میں سیدھا پولیس کو فون کروں گا, ٹھیک ہے. اس دن جمعے کے بیان میں بھی نا تو نہیں عن المنکر, برائی سے روکنا. کیا بات چل رہی تھی یار, ذرا دماغ میں. ہاں ابا کو اما کے حقوق سمجھا رہے ہو, اما کو ابا کے حقوق سمجھا رہے ہو, بیٹھے گے تو سمجھاؤ, لیکن بہت دیکھ کے, بہت سوچ سمجھ کے یار, کس طریقے سے. اور غصے میں کبھی کسی کو نصیحت نہیں کرو. سامنے والے کو غصہ آیا ہوا ہے نا, پھر نہیں سمجھاؤ. نصیحت ہمیشہ جب اثر کرتی ہے جب سامنے والا بھی ریلیکس اور آپ بھی ریلیکس. آرام سے تمیز سے بیٹھو, بھائی چائے لے کر آؤ, پھر آپ ذرا بات شروع کرو, بسم اللہ خیریت, یہ وہ اس طرح کر کے نا یہ شوق ثابت کرو کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں, میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں. اور واقعی چاہو بھی, بلا وجہ لیبل بھلائی کا نہ مت لگاؤ. وہی میں نے بتایا, نیت اگلے دل میں جو کچھ ہوتا ہے نا وہ سامنے والا
اللہ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ تمہاری بھلائی چاہتا ہے, یہ تمہیں ذلیل کرنے کے لیے, رسوا کرنے کے لیے اس نے بٹھایا ہے. تو یہ دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے صحابہ کا جو نہی عن المنکر کا حکم دیا نا, ہم لقمان علیہ السلام کا واقعہ دیکھتے ہیں, اس طرح جہاں بھی نہی عن المنکر کی بات آئی ہے تو قرآن وہاں صبر کی تلقین بھی کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ برائی سے روکنے والے کو زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے, کیونکہ جب آپ برائی سے روکتے ہیں آگے ریئیکشن لوگوں کا اچھا نہیں ہوتا, الٹا ریئیکشن ہوگا, آپ کا دل چاہے گا رکھ کے تھپڑ لگائیں اس کے اس سے وہ فائدہ کے بجائے کیا ہو جائے گا, الٹا نقصان ہو جائے گا.